يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی فضل و کرم سے میں آپ سب جمعہ مبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے. جو ایک بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ ختم فرما دیتا ہے. اور حضور کے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سارا دن آپ پر درود و سلام پڑھتا رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے سارے غم اور پریشانیاں دور فرما دے گا. اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا یوم الجمعۃ عید للمؤمنین، یہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اس طرح عید کے دن بندہ غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور صحیح تیاری کر کے آتا ہے. بالکل جمعے میں اسی طرح ہوتا ہے. تو فرمایا عید ایمان والوں کے لیے جمعے کا دن عید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی آسانی بنا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، وفی الآخرہ اور اگلی دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اس جہان میں بھی، وفی الآخرہ اور اگلے جہان میں. یہاں اللہ رب العزت نے قول ثابت کس کو فرمایا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں قول ثابت سے مراد 2 چیزیں، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اور دوسرا دین اسلام. فرمایا جو سچے دل سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ جو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے اور اگلے جہان قبر میں، حشر میں، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے. قول ثابت، کلمہ طیبہ اور دین اسلام. دیکھیں سب سے بندہ مومن کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. بندہ مومن کی سب سے قیمتی چیز اس کا اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور نبی پاک سے اپنی کلمہ طیبہ دیکھیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا اتنا وزن ہے کہ من قال لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ، جس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا سچے دل کے ساتھ، دخل الجنہ، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ بالآخر وہ یعنی کلمہ پڑھ کے اگر وہ اس پر ڈٹ گیا ہے تو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لی جائیں اور کلمہ طیبہ ایک ترازو میں رکھ لیا جائے تو کلمے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، کلمے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو سچے دل سے دین میں داخل ہوتا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں حاتم کا ایک بہت بڑا سخی تھا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیسا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ حضور کا نام آئے پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کچھ سیکھ کے جایا کرے، کچھ پڑھ کے جایا کرے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ حاتم کا بڑا سخی تھا، تو اس کی نیکی کو کام کرے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ سخی تھا، اللہ نے اسے شہرت دے دی، لیکن اس کی صحابت نہ اسے اس دنیا میں فائدہ دے گی نہ اگلے جہان میں، اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ پاک نے کلمے کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلنا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آ جانا ہے جب سانسیں بند ہو گئی۔ سانسیں بند ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ تو فرمایا کہ اب اسی خاتم طائی کا بیٹا ادے بن خاتم، وہ صاحب ایمان تھا، حضور کا صحابی تھا، حضور کا غلام تھا۔ اس نے چونکہ کلمہ پڑھا لیکن بظاہر اتنی دولت نہیں تھی، اللہ پاک نے فرمایا جس میرے غلام نے ادے بن خاتم طائی کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ کلمے کی اتنی قیمت ہے، جو پڑھ لے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کام کرے وہ کامیاب ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض ایسے کلمہ کو بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ بعض حضور کی شفاعت سے بات نکلیں گے، بعض پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے جو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے نکالیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، ہم سارے گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، کہ اس کی رحمت نے بہانہ ڈالنا ہے۔ عمل کریں تھے، عدل کریں تھے، تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے، کہ فضل کریں تھے بخشن جاون ساٹھے تھے مکالے۔ اس کے فضل پر بات ختم ہوگی۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی ایسا کام تیرا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں، کوئی تیرا ایسا کام تو خود ہی بتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، اب تو ہی بتا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، کدھر ڈالنا، تو بتا دے تیرے پاس تو نیک کام ہے۔ تو وہ بندہ چپ ہو جائے گا، نظریں جھکا لے گا، رو پڑے گا، یا اگر میری نگاہ میں کوئی ایسا کام نہیں کہ میں بخشا جاؤں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرا ایک نیک کام میرے علم میں ہے، سبحان اللہ، تیرا ایک کام مجھے پتا ہے، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، مجھے پتا ہے کہ تیرا ایک کام، وہ کہے گا اللہ مجھے نہیں پتا، تجھے کیسے پتا؟ فرمایا تو میرا بندہ ہے، میں تجھے جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، یا اللہ پھر بتا وہ کون سا نیک کام ہے؟ فرمایا تو نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ تیرے نامہ معلوم کوئی نیک کام نہیں۔
میرا وعدہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لی ہے وہ باللہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں رگڑا بھی لگنا سزا ہوگی. ہاں وہ بخش دے اس کی مہربانی. تو فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ ایمان سلامت رہے. ایمان سلامت رہے. وہ کسی شاعر نے نا بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے, یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے میری. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے میری. آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. اس کی دعا یہ کیا کریں یا اللہ خیر چنگا ہو. آخری وقت حضور نے فرمایا میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی برے کام کریں گے, جاتے جاتے ایسا کام کریں گے ایمان کی موت مل جائے گی. سبحان اللہ. اور بعض باتیں ایسے ہوں گے کہ ساری زندگی نیک کام کرتے رہیں گے لیکن جاتے جاتے ایسے برے کام شروع کر دیں گے کہ جہنمی ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے میرا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا, ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی اہل بیت اتحاد, آپ کے صحابہ کرام, حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کام مجھے بتائیں کہ میرا ایمان سلامت رہے اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا, آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. سبحان اللہ. آج بندہ دیکھیں نا بڑی بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں بندے کو, بڑے بڑے سبق ملتے ہیں, روزانہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں, ختم بھی پڑھتے ہیں, سارا کچھ پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینی ہے تو پھر 5 وقت نماز تو پڑھا, سچ بولا. جو اللہ نے فرمایا کبھی بھول کے بھی ہم صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, موبائل دور ہے, ہر بندہ موبائل میں گھسا ہوا ہے, ہر بندہ لادینیت کا شکار ہے. اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کیا کریں جتنا وقت مل جائے. پتہ نہیں کل کو ٹانگوں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کل کو صحت نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس لیے فرمایا معاذ جب تک تیرے جسم میں جان ہے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ کے ذکر سے یہ ایمان, یہ نیکی, یہ بندے کو بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا لے, بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا لے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا تشریف فرما تھے تو آپ نے کبھی کبھی اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی واقعہ سناتے تھے, ان کو نصیحت کرنے کے لیے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سے پہلی قوموں میں 3 مسافر تھے, سفر کے لیے گئے, سفر کے لیے نکلے, راستے میں طوفان آ گیا نا, ایک غار میں پناہ لے لی. تو اب جب غار میں پناہ لے لی طوفان اتنا شدید تھا کہ غار کے آگے بہت بڑا پتھر آ گیا, غار بند ہو گیا, اندر اندھیرا چھا گیا. تو اب وہ تینوں مسافر بڑے پریشان ہوئے, کرے تو کیا کریں, بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر پیچھے نہیں ہٹا. تو ایک سیانہ تھا, اس نے کہا یار بات یہ ہے مشکل وقت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مشکل وقت میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو نہ سنوں. میں ہی تو سنتا ہوں مشکل وقت میں, آسانی میں میں سنتا ہوں, مشکل میں میں سنتا ہوں. آؤ یاد تو اپنی نیکی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں, تو اپنے ایمان کی قسم پیش کریں. ہو سکتا ہے اللہ رحم فرما دے. ایک نے کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی ایسی نیکی پیش کرتے ہیں جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کی, ہے. ایک نے کہا یا رب العالمین تجھے پتہ ہے کہ میرے والدین بڑے بوڑھے تھے, تو جب بھی میں گھر میں آتا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو کھانا کھلاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ یا اللہ میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے, میں نے ان کو کھانا دینا تھا, میرے بچے رو رہے تھے ابا جان ہمیں کھانا دو.
اس نے کہا جب تک میں اپنے والدین کو نہیں دوں گا تمہیں نہیں دوں گا. تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو کھلایا پھر بچوں کو کھلایا. یا اللہ اگر اس ادا سے راضی ہے تو پتھر کو ہٹا دے. پتھر کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا سا سرک گیا. یہ ہے نیکی کی طاقت, یہ ہے ایمان کی طاقت, یہ ہے کلمے کی طاقت, یہ ہے اسلام کی طاقت. تو فرمایا کہ مسلمان میں بڑی طاقت ہوتی ہے اگر اس میں ایمان کا جذبہ موجود ہو. بزرگ فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے ایمان کو چیک کیا کرو, کبھی کبھی اپنے ایمان کو چیک کیا کرو. نماز میں کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اس میں چیک کیا کرو. بیمار ہو جاتے ہیں اس میں اپنے ایمان کو چیک کیا کرو کہ کہاں میرا ایمان کھڑا ہے. وہ فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے. دوسرے نے کہا یا رب العالمین تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ میں بد نگاہی کا شکار ہو گیا. میرے ایک رشتہ دار خاتون تھی, میرے اس کے ساتھ جو ہے وہ بد نگاہی میں نے اس پر ڈالی. تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور مجھ پر بد نگاہی نہ ڈالو. تو میں یا اللہ تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹ گیا, اس گناہ سے اس غلطی سے رک گیا. یا اللہ اگر یہ نیکی ٹھیک ہے تجھے راضی کرنے کے لیے یا اللہ اس پتھر کو ہٹا. پتھر تھوڑا سا سرک گیا. اب تیسرے نے کہا یا رب العالمین میں بڑا امیر آدمی تھا اور میرے پاس بہت سے مزدور کام کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مزدور بغیر تنہا کے چلا گیا. اس نے مجھ سے تنہا نہیں لی, اسی کو کام تھا وہ چلا گیا. اس کے بعد میرے پاس آیا نہیں. جتنی اس کی مزدوری بنتی میں نے اس کی ایک بکری لے لی اور میں نے کہا چلو جب آئے گا اسے بکری دے دوں گا. لیکن وہ نہیں آیا. اس بکری نے بچے دیے, وہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے جانور بن گئے, بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا. تو یا اللہ کچھ سالوں کے بعد نا وہ بندہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب میں نے اتنے دن آپ کے پاس کام کیا اور مجھے جلدی تھی, میں چلا گیا, میں آپ سے وہ تنہا نہیں لے سکتا, اب مجھے ضرورت ہے وہ دے دے, ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. اب ایسے لوگوں پر بھی ایسے وقت پر بھی ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آج کل کا بندہ ہوتا ہے شاہ جی میں نیچر کام کیتا ہے جو میں تمہیں پچھاڑ دے تو کہاں سے آ گیا. یہاں تو اگر کسی بندے کو ووٹ دے دوسرے دن اگر وہ جیت جائے دوسرے دن اس کے پاس جائے بھول جاتا ہے کیا ہوتا. یہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے کہ ایک کلمہ پڑھا ہے اور مرنے کے بعد جب جاتا ہے کہ بندہ رب کہتا ہے بندے میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. اس لیے یاری ادھر لگائیں جہاں کامیابی ہوگی, یاری ادھر لگائیں جہاں کامیابی ہوگی ہے. تو فرمایا کہ کہنے لگا جناب اتنی تنہا میری بندی تھی تو مجھے حضور نے فرمایا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو, اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہاری بخشش کر دے. تو فرمایا کہ اس نے کہا میں تمہیں تیری مزدوری دیتا ہوں. میں اسے ریوڑ میں لے گیا جہاں کئی 100 بکریاں تھیں. میں نے کہا یہ ساری مزدوری تیری ہے. اس نے کہا جناب میرے چند پیسے بنتے ہیں یہ تو بڑا مال ہے. اس نے کہا تیرے تنہا اس کی میں نے ایک بکری لے لی. وہ بڑھتا بڑھتا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. اب وہ اتنا خوش ہوا دعائیں دینے لگا. اس نے کہا میں نے ایسا مالک نہیں دیکھا جو اتنی مزدوری دیتا ہے. یا اللہ اگر میں نے تجھے خوش ہونے کے لیے دیا ہے راضی کرنے کے لیے دیا ہے تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے. وہ پتھر سارے کا سارا ہٹ گیا اور وہ تینوں مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ کرام یہ ہے دین کی طاقت, یہ ہے کلمے کی طاقت, یہ اللہ اس کے رسول پر پختہ ایمان کی طاقت کہ جب اس پر پختہ ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں, تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں. فرمایا اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے کلمے کی برکت کو, تمہارے کلمے کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں. اور قبر میں بھی یہ کلمہ تمہارے کام آنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کلمہ پڑھنے والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں پہلا سوال ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے, دوسرا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تیسرا یہ جو ہستی تیرے سامنے بیٹھی ہے ان کا نام کیا ہے, ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمے کی طاقت اس کو کام کرے گی, وہ تینوں سوالوں کے جواب بھرپور طریقے سے دے گا. اب یہاں مختلف کیفیات ہیں
تو اللہ کے نیک زیادہ بندے ہوں گے وہ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. اور حضرت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے جن کے مریدوں میں حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدوں کا نام آتا ہے. حضرت باقی بستامی جب فوت ہو گئے نا تو مرنے کے بعد ان کے مریدوں کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تو پوچھا حضرت باقی بستامی سے کہ جناب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. حضرت باقی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے پاس رشتہ ہے. اس نے کہا من ربوں کا میرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تو ساری زندگی اس کا نام لیتا رہا کہتا رہا وہ میرا رب ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا پروردگار ہے وہ میرا خالق ہے. میں تو ساری زندگی یہ کہتا رہا لیکن میرے کہنے سے کیا بننا ہے. دنیا میں بھی کہتا رہا یہاں بھی کہہ دوں گا تو کیا بنے گا. یار میرے رب سے پوچھ کے آؤ تو وہی مجھے اپنا بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے. بات اس کے بنائے سے بننی ہے. میں کہتا بھی رہوں کہ وہ میرا رب ہے رب بھی کہے کہ یہ میرا بندہ رب بھی کہے. یہ کلمے کی طاقت وہاں مختلف قبروں میں مختلف لوگوں کے ساتھ. تو فرمایا جو کافر ہوگا جب اسے سوال ہوگا کیونکہ کلمہ نہیں ہوگا اسلام نہیں ہوگا اسے پوچھا جائے گا رب کون ہے مجھے نہیں پتا. تیرا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ہستی کون ہے مجھے نہیں پتا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی کلمے کی برکت سے بندے کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں بہت سارے روگوں سے بچا لیتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ سلامت میرا ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ایسے قلبی تعلق ایک ایسے قلبی خلوص کا نام ہے. دیکھیں نا حضور علیہ السلام صحابہ کرام پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. حسین پاک سے بڑھ کر بھی کسی پر کوئی تکلیف آئی ہے. پورے کا پورا خاندان کربلا کی سرزمین میں یہاں کسی جو ہے وہ خوبصورت پہاڑی علاقے پر یہ قربانی ہوتی نا تو کہنا تھا کسی بھی کہنے والے نے کہ یہ ٹھنڈا علاقہ تھا قربانی ہوتی. کربلا کا تپتا ہوا صحرا پردیس کی زندگی ہے اور ایک ایک کر کے سارے کا سارا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کس کے لیے؟ کلمے کی بات. یہ کلمے کا تحفظ آپ نے فرمایا اسلام کا تحفظ آپ نے فرمایا ہے. یہ جو علماء اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بڑے تقاضے ہیں اس کی بڑی شرائط ہے. تو ہمارے تو بڑوں نے اپنا تان من دل اس کلمے کے لیے دین کے لیے قربان کر دیا. سب کچھ قربان کر کے بھی نماز نہیں بھولے اذان نہیں بھولے. ادھر ہر چیز قربان ہو رہی ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سبق دیا انہوں نے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جائیں تو شرمندگی نہ ہو. یقین مانے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بندہ نکلتا ہے. مجھے ایک بزرگ کا بڑا مشہور قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ کامیابی بندے کو اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ نیکی شوق کے ساتھ کرے. اب جمعہ پڑھنے آئے ہیں بعض بندے ایسے ہوں گے جو شوق کے ساتھ آئے بعض بندے ایسے ہوں گے نہ کرے جو مجبوری کے ساتھ آئے. بعض بندے ایسے چلو پہاڑ ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں. اور بعض بندے ابھی بازاروں میں بیٹھے وقت گزر جانا ہے. یہ بھی وقت گزر جانا ہے. لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو پہلے آ کر بیٹھ گئے. گھنٹہ پونا گھنٹہ کتنا بھی ٹائم لگ جائے. میرے دوستوں کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کہیں چلتے چلتے نوجوان بوڑھے روزانہ یہ چٹھی ہار گئے جی شمع کوئی سرکار فلانے جگہ جنازہ فلانے جگہ جلا. لیکن کئی لوگ ایسے تک پڑھ کے بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو میرے دوستوں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی شوق سے کرو گے تو رب کی رضا 2 قدموں پر ہوتی ہے.
رب کی رضا تو کرو. نماز پڑھنے آیا ہوں شوق سے. حضور نے فرمایا معراج کی رات نا میں گیا تو میں نے اللہ کا عرش دیکھا. تو اس کے بالوں کے ساتھ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو بڑا خوبصورت تھے. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سے نوجوان ہیں جن کو آج کے دن اللہ پاک نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے. بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے نا زور پڑے نا کہتے ہیں اثر پڑھ ہوئی. جب اثر پڑھ لے تو کہتے ہیں مغرب کب ہونی ہے. مغرب ہو جائے تو پوچھتے ہیں عشاء کب ہونی ہے. اور عشاء پڑھ لے تو کہتے ہیں فجر کب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان کیفیت کو اس طرح پسند فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے. اللہ نے آج ان کو عرش کا سایہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف آنا چاہو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں, لیکن اس کی طرف آنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اس کی طرف آنے کے لیے اپنا تن من دھن وقت ضائع قربان کرنا پڑتا ہے. آپ اپنا وقت قربان کر کے آئے. اللہ کو پتہ نہیں یہ ادا کتنی پسند ہے. یہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے, اپنا وقت چھوڑ کے آئے, اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے نا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام, ان سے نا ایک بندہ ملنے کے لیے آیا بغداد. تو جب بغداد پہنچا نا اس میں سفر بڑے لمبے ہوتے تھے. تو بغداد میں آپ کے دارالعلوم کو بند کر دیا گیا اور بادشاہ وقت نے آپ کو پکڑ لیا, قید کر دیا, پتہ نہیں کہاں قید کر دیا. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. تو میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں, تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میں کیسے ملوں. تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی سے پوچھتا, کبھی کسی سے پوچھتا, کبھی کسی سے پوچھتا. فرمایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ فلاں محلے میں حضرت امام صاحب قید ہیں تو میں وہاں ایک جگہ رک گیا. وہاں سپاہی کھڑے تھے. میں نے کہا یار میں کون سا بھیس ڈالوں تو میں امام صاحب تک پہنچ جاؤں. میں نے کہا کہ ایک ہی میرے پاس تھا کہ میں فقیر بن گیا, مانگنے والا بن گیا, اور روزانہ میں صدا لگاتا کہ مجھے پیسے دو, دینار دو, درہم دو. تو جہاں حضرت امام صاحب جس گھر میں قید تھے نا تو وہاں جا کر میں صدا لگاتا کہ مجھے پیسے دو. ایک دن نا امام صاحب باہر نکل آئے. روز ہی تم آتے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا حضور میں آپ کو پانے کے لیے فقیر بن گیا. آپ کو پانے کے لیے فقیر بن گیا. اپنے علاقے میں میں بڑا رئیس زیادہ ہوں, امیر زیادہ ہوں, لیکن مجھے دین کا شوق ہے, علم کا شوق ہے, اللہ کی رضا پانے کا شوق ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ایک امام کو ملنے کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے لیے فقیر بن جاتا. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور دینار تو ایک بہانہ ہے, تھوڑی ساری مجھے اللہ کے رسول کی بات بتا دیں, کوئی ایک حدیث سنا دیں, میں روزانہ فقیر بن کے آیا کروں گا, مجھے روزانہ ایک حدیث سنا دیا کریں. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں عجیب انسان ہے تو, روزانہ وہ فقیر بن کے آتا, دینار بھی لیتا, امام صاحب سے اللہ کے رسول کا فرمان بھی لیتا. گزر گیا, دین پر بڑی پابندیاں آتی ہیں, دارالعلوم کھل گیا, بادشاہ کا وقت جو بڑا دین کے معاملے میں بڑا سخت تھا, وقت گزر گیا, بادشاہ چلا گیا, لیکن جو دین کے بادشاہ تھے پھر اپنے محبوب پر آ گئے, پھر اپنے مسلم پر آ گئے, پھر اپنے محرابوں پر آ گئے. یہ وقت کی پابندیاں لگتی ہیں. دیکھیں نا کچھ وقت پہلے صفحے کھلی تھی, اب وقت آ گیا کہ پھر بند ہو گئی. یہ بادشاہ قیامت تک چل گئی, یہ بات ہوتی رہنے کی. تو فرمایا کہ کلاسیں لگ گئی. اب وہی بندہ جو ہے حضرت کچھ عرصہ کے بعد حضرت امام صاحب سے ملنے کے لیے بغداد ان کے دارالعلوم میں آیا. کلاسیں لگی ہوئی ہیں, بہت سا ہجوم ہے, اور حضرت امام احمد بن حنبل پڑھا رہے ہیں. وہ بیٹھ گیا. امام صاحب نے باری باری سارے اپنے طالب علموں سے مل رہے ہیں. جب ان کی باری آئی تو نے کہا امام صاحب مجھے پہچانا؟ فرمایا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, جب سارے مجھے چھوڑ گئے تو نے مجھے نہیں چھوڑا. میں اس گھر میں تنہا تھا, مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا, تو نے مجھے پانے کے لیے فقیری اختیار کر لی, مانگنے والا بن گیا. فرمایا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, یہاں بھی نہیں بھولوں گا, آگے بھی نہیں بھولوں گا. فرمایا کہ یہ ایک دینار بھی لے لو, مجھ سے اللہ کے رسول کا فرمان بھی. فرمایا اے انسان سن لے, جس طرح تو نے مجھے پانے کے لیے
فقیری کو اختیار کیا، مجھے پانے کے لیے اتنا دور دراز کا سفر کر لیا اور بالآخر مجھے پا لیا۔ مجھ سے زیادہ آسان ایک بندے کے لیے رب کو پانا ہے، مجھ سے زیادہ آسان بندے کے لیے رب کو پانا ہے۔ جو چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو رب کہتا ہے میرے بندے پہ حاضر ہوں، نہ ہم اقرب علیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں، جب بھی آواز آئے حی علی الصلاۃ تو لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائے۔ بندہ ہلکی سی چٹکی بجاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ رب تیرے پاس ہے، مانا تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔